ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، صحابہ کرام کا، اکابرین کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی 10 ذی الحجہ آتا وہ خاص طور کے اوپر قربانی کے جانور کی قربانی کا اہتمام فرماتے، اور حدیث شریف کے مطابق جب جانور کو لے کر آتے تو اس کی خدمت کرتے، اس کو پانی پلانا، اس کو چارہ کھلانا، اس کے لیے نوکروں کے ذمہ کام نہیں لگاتے تھے بلکہ خود بڑھ کر اس قربانی کے جانور کی خدمت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں سمیت، اپنے سینگوں سمیت، اپنے خون اور گوشت کے ساتھ تمہارے لیے آئے گا، اور تمہارے نامہ اعمال میں، تمہارے پلڑے کے اندر 70 گنا اس کا وزن بنا کر اس کو رکھ دیا جائے گا، اور یہ تمہاری بخشش کروائے گا۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ رب العزت ہر بال کے صدقے میں تمہیں اجر و ثواب اور نیکی عطا فرمائے گا۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھدار تھے، فوراً کھڑے ہوئے فرمایا خدا کے محبوب اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ دمبے کے جسم پر جو اون ہوتا ہے اس کی مقدار گائے یا بکرے کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، ہر اون میں موجود ہر بال کے صدقے میں اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس جانور کی خدمت کرنا، اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، اس کے پانی اور کھانے کا اہتمام کرنا، اور پھر قربانی کے وقت اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہونا، یہ ساری کی ساری وہ عمل ہیں اور وہ عبادات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں اور روز محشر بندے کی بخشش اور نجات کا باعث بنے گی۔